سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد عالمگیر تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راکے برسے۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، 2 دن قبل 26 جون کو عالمی انسداد منشیات کا دن منایا جاتا ہے اور منایا گیا ہے۔ اس دن لوگوں کو شعور دینے کے لیے میڈیا کے اوپر اخبارات اور جرائد کے اندر مضمون شائع کیے جاتے ہیں کہ نشہ انسانی صحت کے لیے اور انسانی شخصیت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اور عالمی قوانین سے بھی لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے۔ جیسے ہم میں سے جن بھائیوں نے بائی ایئر کا سفر یعنی جہاز کا سفر کیا ہوا ہے، جب وہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو ہر 1-2 منٹ کے بعد یہ اعلان سننے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی قسم کی منشیات کی کوئی چیز اپنے ساتھ لے جاتا ہوا نہ پکڑا جائے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ساتھ کسی بھی قسم کی نشہ اور کوئی چیز ساتھ لے کر گیا اور جس ملک میں ہو گیا وہاں پکڑا گیا تو پھر اس کی سزا موت ہے، موت کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں۔ ہر ملک کا یہی قانون ہے، چاہے کوئی اسلامی ملک ہے چاہے کوئی غیر اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ملک کے اندر یہ دوگلی پالیسی ہے کہ اگر کوئی بندہ منشیات کا کام کرنا چاہے تو وہ گورنمنٹ سے پرمٹ لے، پھر وہ شراب بیچ سکتا ہے، نشہ بیچ سکتا ہے، لوگ اس سے خریدیں گے اور یہ ایک قسم کی ان کے ہاں تجارت ہے۔ ہمارے ہاں بھی پچھلی حکومت میں لوگوں نے اس بات پہ زور دیا حکومت نے کہ منشیات افیون کا چرس
اس کو زیادہ اگایا جائے جس سے بہت زیادہ پرافٹ ہوگا. تو یہ ہر ملک کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. عالمی قانون بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنے کی انہوں نے اجازت بھی دی. اسلام منشیات کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز چند ایک باتیں اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس گندی لت سے محفوظ فرمائے. شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. الموجم الاوسط طبرانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الخمر ام الخبائث. لوگوں یاد رکھو شراب جو ہے یہ تمام خباثتوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی بنیاد شراب ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا من شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 یوما. جس بندے نے ایک مرتبہ شراب پی اللہ اس بندے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرے. وَإِن مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. اور اگر وہ کسی حالت کے اندر مر گیا کہ اس نے شراب پی ہے اور شراب اس کے پیٹ میں ہے اور وہ اس دنیا سے چل بسا، تو آپ نے فرمایا وہ اسلام پر نہیں بلکہ جاہلیت کی موت کا. اس حدیث میں جو باتیں سمجھ آئی ہے کہ شراب جو یہ ہے، شراب یا ہر قسم کا کوئی بھی نشہ جو ہے وہ تمام گناہوں کی بنیاد ہوتی ہے. اور دوسرا کہ اس بندے کی فرضی نفلی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی حالت میں موت آئے تو وہ پھر اسلام پر نہیں بلکہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دوران خطبہ انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ اجتنبوا ام الخبائث. لوگوں ام الخبائث یعنی شراب سے اپنے آپ کو بچا لو، اس سے بچ جاؤ. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا. واقعہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں ایک عابد تھا، اس کو کسی نے پکڑ لیا اور کہا کہ تیری جان بخشی کی صرف ایک صورت ہے کہ تو یا یہ شراب کا جام پی لے، یا تو زنا کر لے، یا تو بچے کو قتل کر دے. اب اس نے اپنی منطق سے، اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے سوچا کہ قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں چلو شراب کا ایک جام پی لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے گناہ ہے، چلو پھر اللہ سے معافی مانگوں. اس نے کہا اسقنی قأسا من هذا الخمر. مجھے یہ جو شراب ہے اس کا ایک جام دے دو، میں پی لیتا ہوں. انہوں نے ایک شراب کا وہ پیالہ بھر کے اسے دے دیا. اس نے وہ شراب کا پیالہ پیا اور پھر اس نے بچے سے زنا بھی کیا، پھر اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ام الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی اور تمام گناہوں کی بنیاد اور جڑ یہی ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. شروع اسلام میں شراب حرام نہیں کی گئی. جس طرح معاشرے کا رواج ہوتا ہے، رسم و رواج اسی طرح چلتے رہتے ہیں. اسلام میں بھی سارے کام ایک دفعہ ہی حرام نہیں کر دیے، تمام کاموں سے ایک دفعہ نہیں روکا، بلکہ جیسے جیسے ان کی خواصیں واضح ہوتی گئیں ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حرمت کا حکم نازل فرماتا ہے. تو ان احکامات میں سے ایک شراب بھی تھی، منشیات کا استعمال بھی تھا. شروع اسلام میں لوگ جب شراب پیتے تو پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے، لڑائی جھگڑا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفان. اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما.
اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اے میرے محبوب یہ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہیے ان کے اندر فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن یاد رکھو ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ ایک طرح سے یہ ممانعت کا حکم ہی تھا کہ اس کام سے بعد آ جاؤ جس کا گناہ بڑا ہے، فائدہ کم ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا کام نہیں کرے گا جس کو پتا ہو کہ یہ کام میں کروں گا مجھے نقصان زیادہ ہے اور پرافٹ کم ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی فروٹ والا ہے یا کوئی کریانے والا ہے، اس کو پتا ہو کہ مجھے بچنے اس میں سے 50 روپے ہیں اور میرے اس پہ خرچہ آ رہا ہے 100 روپیہ، تو وہ کبھی وہ چیز لے گا یا بیچے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو روک دیا کہ اس کام سے بعد آ جاؤ، اس کا گناہ بڑا ہے، اس کا پرافٹ کم ہے، یا یہ اس کا مطلب تھا دنیا کا فائدہ جو تم حاصل کر رہے ہو یہ کم ہے، جبکہ آخرت کے بہت بڑے فائدے سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو یہ مطلب بھی تھا، لیکن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی، وہ اپنے کام کے اندر لگے رہے۔ جو شراب بیچتا تھا وہ شراب بیچتا رہا، جو بناتا تھا وہ بناتا رہا، جو پیتا تھا وہ پیتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بارے میں واضح احکام نازل کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم نازل فرمایا۔ اس وقت جب لوگ نماز میں شراب پی ہوئی ہوتی اور ادھر اذان ہو جاتی تو لوگ اس محفل کو چھوڑتے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ آج تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اچھے بھلے ہوتے ہیں، ہوش میں ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ صحابہ تھے کہ وہ شراب بھی انہوں نے پی ہوتی تو اذان ہوتی تو وہ اپنی اس محفل کو مجلس کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے، تو جب وہ نشے میں ہوتے تو کئی دفعہ منہ سے الٹے سیدھے الفاظ بھی نکل جاتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ اب نشہ اتر گیا ہے، تم ہوش میں ہو، تو اس وقت نماز پڑھو۔ تو ایک طرح سے یہ بھی انہیں ممانعت تھی، روکا گیا کہ اس کام سے بعد آ جاؤ جس چیز سے، جو چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے روک رہی، جو چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے منع کر رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ لیکن انہوں نے واضح حکم کے انتظار میں تھے کہ جب کب وہ حکم آئے گا تو پھر ہم چھوڑیں گے، جب واضح روکا جائے۔ تو یہ تو ایک طرح سے اشارتاً کنایتاً بات تھی۔ پھر حضرت عمر نے کیا فرمایا، میں نے پھر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیسرا حکم نازل فرمایا، اور یہ تیسرا حکم کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا اے ایمان والو شراب، جوا، بت پرستی، پانسے کے تیر، یہ تمام کے تمام کام جو ہیں شیطانی عمل ہیں، شیطانی نجس چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان تو یہ ٹھان کر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ارادہ کر کے اپنے ارادوں کو اپنی جامعہ پہنانے کے لیے تمہیں شراب سے باز نہیں آنے دے رہا۔ وہ اس کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے، تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کر رہا ہے، تمہارے درمیان بغض اور نفرت پیدا کر رہا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تمہیں کیا ہے، تم باز کیوں نہیں آ رہے؟ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز۔ تو ان تین آیات سے اور اس واقعہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس بری عادت کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے یکدم نہیں چھڑوانا چاہیے،
نشہ چھڑوانے کا جو طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ یہی ہے۔ وہ نشہ کر رہا ہے، اس سے تھوڑا سا کام کر، اور تھوڑا سا کام کر، اور تھوڑا سا کام کر، 2-3 ماہ کے اندر اندر اس سے مکمل آپ نشہ چھڑوا سکتے ہیں اور اس کو اس عادت سے آپ بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ اس کی صحبت کو تبدیل کر، اسے ان لوگوں کی مجلس میں مت جانے دے جن لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر وہ اس جلدی عادت کا شکار ہوتا ہے۔ نشے کی لت کہاں سے لگتی ہے؟ دوستوں سے لگتی ہے۔ جو دوست ایسے اسے ملیں گے جو شراب پینے والے ہیں، سگریٹ نوشی کرنے والے ہیں، چرس پینے والے ہیں، بھنگ پینے والے ہیں، تو وہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اور ان کا اثر جو ہے وہ اس کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ وہ جس بندے نے بنی اسرائیل کے جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے، اسے جب عالم نے دیکھا کہ یہ اس بستی میں رہتا ہے، اس بستی کے سارے لوگ ہی ایسے ہیں، تو اس نے کہا اس بستی کو چھوڑ دو، اس بستی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ جب تو ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو تیرے لیے کوئی نہ کوئی توبہ کا راستہ ضرور نکلے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو بچائیں جو اس بری عادت کا شکار ہے۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی اور نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنے منادی کرنے والے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں آج سے منع کر رہا ہے، شراب کی حرمت اللہ نے نازل فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اس وقت سیدنا ابو طلحہ کے گھر میں تھے اور لوگ جام پی رہے تھے، لوگوں کے ہاتھ میں جام تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا اللہ اور اس کا رسول ہمیں اس چیز سے منع کر رہا ہے، آج سے شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، آج کے بعد کوئی بندہ شراب نہیں پیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا اے انس ان مٹکوں کو اٹھاؤ، اخرج فاحرقها فخرجت فحرقتها۔ حضرت ابو طلحہ نے انس سے کہا ان مٹکوں کو اٹھاؤ، گھر سے باہر نکالو، اس کو انڈیل دو۔ فرماتے ہیں میں نے وہ مٹکے اٹھائے، باہر گلی میں لے گیا اور ان مٹکوں کو خالی کر دیا۔ یہ صحابہ کی اطاعت۔ ظاہر ہے جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام غلط تھا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جو میں نے پہلے کیا اب کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کس منہ سے جواب دوں۔ تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ جو ہم نے شراب پہلے پی ہے اب اس پر ہمیں اللہ پوچھے گا تو نہیں، ہمیں سزا تو نہیں ہوگی۔ وہ پریشان ہو گئے تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا، کہ ایسے ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے اور انہوں نے برائی کے کاموں کو چھوڑ دیا، ان کاموں سے رک کے جنہوں سے اللہ نے روک دیا تھا، تو جو انہوں نے پہلے گناہ کیے تھے، جو پہلے ان سے غلطیاں ہوگی وہ اللہ نے انہیں معاف کر دی۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو وہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی پہلی غلطیاں ہوتی ہیں انہیں معاف فرما دے۔ شراب کہتے کسے ہیں؟ ہمارے یہاں صرف یہی ہے کہ جو شربت ہوتا ہے، جو شربت کی طرح لیکوڈ ہوتا ہے وہی شراب ہوتی ہے جس میں نشہ ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل، آپ نے فرمایا جو چیز عقل کو معاف کر دے، جب وہ چیز کھائے، وہ چیز پیے، وہ چیز سونگے اور ان کاموں کے کرنے سے اس کی عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے تو یاد رکھو اسے شراب کہتے ہیں۔ شراب صرف لیکوڈ کا نام نہیں ہے، شربت کا نام نہیں ہے، ہر اس چیز کو شراب کہا جائے گا جو انسان کی عقل کو معاف کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب جو ہے وہ اللہ نے حرام کی۔ تو ہر نشہ آور چیز وہ کوئی بھی چیز ہو، اور پھر آگے آپ نے کھانے کے حوالے سے بیان کر دیا، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بھی ہے
کہ مجھے تو نشہ ہوتا ہی نہیں، میں سگریٹ پیتا ہوں، سگریٹ پینے سے مجھے نشہ نہیں ہوتا، میں تمباکو والا پان کھاتا ہوں، مجھے نشہ نہیں ہوتا، میں گلاس شراب کا پیوں، مجھے پھر بھی نشہ نہیں ہوتا، جب تک بوتل پیوں تو پھر ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے ہاں بڑی ایک منطق پیش کی جاتی ہے، جی مجھے نشہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے اس کہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے شراب حلال ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انہاکم عن قلیل ما اسکر کثیر، کہ جو چیز زیادہ مقدار میں تمہیں نشہ دے، میں اس کی تھوڑی مقدار سے بھی تم کو روکتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ۔ تو ہر نشہ اور چیز شراب ہے، اور ہر قسم کا نشہ جو ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے، اس کی مقدار تھوڑی ہو، اس کی تھوڑی مقدار نشہ کرے یا اس کی زیادہ مقدار نشہ کرے۔ نشہ اور اشیاء کون کون سی؟ لوگ کن کن چیزوں سے ہمارے یہاں ہیں جو نشہ کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو شراب ہے جو مشہور ہے، الکوہل ہے، بیئر ہے، وائن ہے، کوکین ہے، براؤن شوگر، ایک براؤن شوگر یہ ہوتی ہے جسے ہم شکر کہتے ہیں، یہ ایک چینی براؤن ہوتی ہے، وہ والی نہیں، یہ نشے کی ایک قسم ہے، اسے براؤن شوگر کہتے ہیں۔ افیون ہے، چرس ہے، بھانگ ہے، گردہ ہے، پاؤڈر ہے، کھانسی کے سیرپ ہیں، یہ نشئی اکثر کھانسی کے سیرپ پورا سیرپ پی جاتے ہیں جس سے ان کو نشہ ہو جاتا ہے۔ نشے والے انجیکشن ہیں، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلوں میں چھپ کے یہ اپنی وینز میں ٹیکے انجیکشن لگاتے ہیں، جس سے کئی دفعہ ان کی ٹانگیں، ان کے بازو، ہاتھ کاٹنے پڑ جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، چلنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے انجیکشن وہ بھی حرام ہے۔ گٹکا ہے، چھالیا ہے، تمباکو والے پان ہے، سگریٹ ہے، سگار ہے، اسی طرح شیشہ ہے، یہ نیا ایک نشہ آج کل مارکیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اسی طرح نسوار ہے، سمت گون سے کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنے بھی اور چیزیں ہیں جن سے لوگ نشہ کرتے ہیں اور ذہن کو سکون دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا نشے کی گولیاں یا لیور کی گولیاں، اس طرح کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جن سے نشہ ہوتا ہے، انسان کی عقل موف ہو جاتی ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ منشیات استعمال کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں کتنے بڑے مجرم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ شراب کو پیئیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، وہ اس کا نام تبدیل کر دیں گے، شراب کو شراب نہیں بلکہ کہیں گے شربت پی رہے ہیں، کوٹلا آ رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے، اس کا نام تبدیل کر دیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری امت کے لوگ شراب کو پئیں گے لیکن اس کے نام کو تبدیل کر دیں گے۔ یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، پھر وہ رات ایسے گزاریں گے کہ ڈانس کی مجلسیں ہو رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، موسیقی ہے، شباب اور کباب کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، اسی حالت میں وہ پوری رات گزار دیں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان سب کو زمین میں دنسا دے۔ آگے آپ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے کچھ کو بندر بنائے گا، کچھ کو خنزیر بنائے گا، شکلیں تبدیل ہو جائیں۔ افضل علی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، ایک عالم تھے ہمارے شہر کے، وہ اس حدیث کو جب بیان کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے افغانستان کے اندر یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی،
شراب پی انہوں نے، پھر ساری رات ڈانس کرتے رہے، میوزک چلاتے رہے اور زنا کی مجلسیں لگی رہی، شباب اور کباب کی مجلسیں انہوں نے لگائی۔ صبح ان میں سے آدم کو اللہ نے سور بندر بنا دیا اور آدم کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو سکتا ہے۔ شراب کا پینا کتنا بڑا جرم ہے اور اسے کتنا بڑا نقصان ہوگا، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب معراج کروائی گئی تو آپ کو زمین و آسمان کی سیر کے ساتھ ساتھ ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پھر آپ کو جہنم دکھائی گئی، آپ کو جنت دکھائی گئی۔ جنت میں آپ کو 3 تحفے پیش کیے گئے، ایک پیالہ جس میں دودھ تھا، دوسرے پیالے میں پانی تھا، شہد تھا، اور تیسرے پیالے میں شراب تھی۔ یہ 3 پیالے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے گئے اور آپ سے کہا گیا ان میں سے جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ پی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ، میں نے اس جام کو اٹھایا، اس پیالے کو اٹھایا جس میں دودھ تھا، فَشَرِبْتُ، تو میں نے وہ پیا، فَقِيلَ لِي أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، تو جب میں نے پی لیا تو مجھے سیدنا جبریل نے کہا آپ نے درست رستہ اختیار کیا ہے، فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لو اخذت الخمر غوت امت، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اب اللہ آپ کی پوری امت کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، آپ کی پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے، جس طرح نیکی کا اثر نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، جیسا کہ وہ سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دیوار بنائی تو اس کا دیوار بنانے کا جو منطق تھا، جو پیچھے ریزن تھا، وہ حضرت خضر نے یہ بتایا حضرت موسیٰ کو کہ ان 2 یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ اب باپ نیک تھا، اس کی نیکی کا صلہ کنہیں مل رہا ہے؟ بچوں کو مل رہا ہے۔ تو اس کے دونوں بچوں کے لیے 2 نبیوں نے محنت کر کے دیوار بنائی اور ان کے خزانے کو محفوظ کر دیا۔ تو نیکی کا اثر آگے نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم جن کے والدین نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کی نسلوں میں بھی آگے دین اسی طرح جاری و ساری۔ اور جن لوگوں کے والدین دنیا دار تھے، دین سے دور تھے، آگے نسلوں میں بھی اللہ ماشاء اللہ جسے چاہے اپنے دین کے لیے منتخب کر لے، لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی جب دودھ پیا تو آپ سے یہی کہا گیا اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یعنی نبی کا شراب کو شراب دنیا کی شراب نہیں تھی، جنت کی شراب تھی، جو ہم میں سے آ رہے تھے جنت میں جا کے پینی ہی پینی۔ تو نبی علیہ السلام سے اس وقت کہا گیا کہ اگر آپ آج یہاں اس شراب کو پی لیتے، چاہے یہ جنت کی شراب ہی تھی، لیکن آپ کی امت پر یہ اثر ہونا تھا کہ آپ کی امت نے گمراہ ہو گیا۔ تو اس عمل سے اگر کوئی بندہ اس کام کے اندر ملوث ہے، چھوٹا نشہ کر رہا ہے یا بڑا نشہ کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچائے۔ ایسا بندہ جو منشیات کو استعمال کر رہا ہے، اس بندے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من شرب الخمر، جس بندے نے شراب پی، لم يرضى الله عنه 40 ليلة، 40 راتوں تک اللہ اس بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ شراب کا ایک گھونٹ، سگریٹ کا ایک کش، سگار کا ایک کش، ایک تمباکو والا پان، نشے والا پان کھانے والا بندہ، اس سے اللہ 40 دن تک راضی نہیں ہوتا۔ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔
منشیات کو استعمال کرنا، بیچنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ ایک عمل کی وجہ سے، ایک چیز کی وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت کی ہے، 10 لوگوں پر۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ نے شراب پر، منشیات پر، نشہ اور چیزوں پر لعنت کی، اور جو اس کو استعمال کرے گا وہ بھی لعنتی ہو جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا وَلَعَنَ شَارِبَهَا، جو اس کو پیتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَسَاقِيهَا، اور جو پلانے والا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَعَاصِرَهَا، جو نچوڑ رہا ہے، بنا رہا ہے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَمُعْتَصِرَهَا، جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ وَبَائِعَهَا، اور جو اس کو بیچنے والا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ وَمُبْتَاعَهَا، اور جس کے لیے اس کو خریدا جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ وَحَامِلَهَا، اٹھا کر لانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، جس کے لیے اٹھا کے لائی جا رہی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَآكِلُ ثَمَنَهَا، اور اس کی قیمت کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ کمائی باپ کر رہا ہے، کھا بیٹا رہا ہے، بیوی رہی ہے، ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کام سے بچا لے، اگر کوئی پینے پلانے والا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا لے۔ منشیات سے عبادات قبول نہیں ہوتی، اور ایک وقت آتا ہے انسان توبہ بھی کرے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ دیکھ لیجیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شرب الخمر، جس بندے نے شراب پی، نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا، لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، 40 صبح، 40 دن، 40 راتیں اللہ اس بندے کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ ایک دفعہ اس نے شراب پی، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی۔ فَإِنْ عَادَ، دوسری بار پیتا ہے، لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، پھر 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اگر پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب چوتھی بار ہوتی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ، وہ توبہ بھی کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی نہیں کرتا۔ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، پھر اللہ اس کو جنت کی نہیں بلکہ جہنم کی نیب طینۃ الخبال سے اسے پلائے۔ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا کچرا، گندا خون، پیپ، ریشہ ایک جگہ پر جمع ہوگا اور وہ نہر کی شکل اختیار کر جائے گا، اس میں سے پھر اس کھولتا ہوا وہ پانی جو ہوگا، وہ پیپ اور خون جو ہوگا، اس بندے کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیا کرتا ہے، دنیا میں نشہ اور چیزوں کا استعمال کیا کرتا تھا، اس بندے کو اللہ جہنم کی نہر طینۃ الخبال سے پھر اس دن پلائے۔ دنیا میں اس کی سزا کیا ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی اس کو قاضی اپنی مرضی سے کوڑے لگائے گا، 20 لگائے، 40 لگائے، وہ اس کی اپنی مرضی۔ دوسری مرتبہ پیے گا، پھر کوڑوں کی تعداد اور بڑھا دی جائے گی، پھر تیسری بار پیے گا تو 80 کوڑوں تک اس کو سزا لگے گی، اور اگر چوتھی بار پیتا ہے تو قاضی اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دے۔ یہ سزا ہے دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور جہنم کے اندر جلتا رہے گا۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر لم ينتش، جس بندے نے شراب پی اور اسے نشہ نہیں ہوا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 2-3 گلاس پیوں، بوتل پیوں تو پھر نشہ ہوتا ہے، ایک پوڑی سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، 5-7 پوڑیاں پیوں تو پھر نشہ ہوتا ہے، ایک سگریٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا، بھرے ہوئے 5-7 سگریٹ پیوں تو پھر مجھے نشہ ہوتا ہے۔
تو اس طرح جس بندے کو نشہ نہیں ہے، نشہ نہیں ہوا، اس نے شراب پی لی ہے، نشہ و چیز کا استعمال کر لیا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ ما دام فی جوفہ، جب تک وہ شراب اس کے پیٹ میں رہے گی اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ وَإِنْ مَاتَ كَافِرًا، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا کہ شراب اس کے پیٹ میں ہے، وہ ایمان پر نہیں، مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو کے مرے گا۔ پیچھے ایک حدیث میں نے سنائی تھی کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور اس حدیث میں ہے وہ کافر ہو کے مرے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مدمن الخمر ان مات، شراب کو پینے والا بندہ جس نے شراب پی اور ہمیشہ پیتا رہا، چھوڑا نہیں اس نے، اس کو عادی بن گیا، پیتا رہا یہاں تک کہ موت آ گئی، لقی اللہ کعابد وثن، وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ مشرک ہوگا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ نہیں بلکہ مشرکوں کے ساتھ اللہ اس کا حشر کرے گا، ان لوگوں کے ساتھ وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث اس میں آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ نے جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ وہ کون ہیں؟ مدمن الخمر، شراب کا عادی، نشہ اور چیزوں کو ہمیشہ پینے والا، کھانے والا، استعمال کرنے والا، والعاق، اور وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کا دل دکھاتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، والدیوس الذی یقر فی آلہ الخبث، اور وہ دیوس جس کے گھر میں بھی یہی کے کام ہوتے ہیں اور وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اس بندے پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے۔ جو بندے دنیا میں شراب پیتے ہیں، نشہ اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اگر سزا بھگتنے کے بعد اللہ کو رحم آ گیا، جنت میں چلے گئے، تو پھر یہ لوگ جنت کی شراب سے محروم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا، جس بندے نے دنیا میں شراب پی ثم لم یتب، اور پھر اس نے توبہ نہیں کی، حرمها فی الآخرہ، آخرت میں اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دے۔ منشیات جہاں انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہاں انسان کی حیات، اس کی صحت کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، انسان کی شخصیت کو بھی متاثر کر دیتی ہیں، اور اس بات کا مشاہدہ ہم ریلوے کی لائنوں پر کر سکتے ہیں، اسی طرح بس اسٹینڈ پر ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہمارے جہاز وہاں پھرتے ہوتے ہیں، سیالکوٹ کی گلیوں کے نام ایسے ہیں، انہیں لوگ کہتے ہیں ایئرپورٹ ہے، یہاں جہاز لینڈ کرتے ہیں، اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، اس وجہ سے ان گلیوں کے نام ہے ایئرپورٹ روڈ۔ یہ برامدی موڑ آپ جائیں گے تو اس سے تھوڑا سا پہلے ایک گلی ہے، اس کے اندر اس وقت کافی یعنی نشئی ہوتے تھے، تو ان کو لوگ کہتے تھے یہ ایئرپورٹ ہے، یہ جہازوں والی گلی ہے۔ تو اس لیے اپنے نوجوان بچوں کو، چڑھنے جوانی میں قدم رکھنے والے بچوں پر نظر رکھیں، بالخصوص چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں کے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں، کہیں ان کی صحبت ایسے لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے، ایسے نوجوان لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تو وہ نہیں بیٹھ اٹھ رہے کہ جو نشے کی لت کے اندر ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سگریٹ سے ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ابتدا سگریٹ سے ہوگی، پھر نسوار کھائے گا، پھر بھرے ہوئے سگریٹ پیے گا، پھر شراب پیے گا، پھر پاؤڈر پیے گا، پھر بڑھتا جائے گا، کام نہیں ہوگا، پھر گھروں کے گھر اجڑ جائیں گے، اور مائیں روتی ہوئی نظر آتی ہیں، باپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت سے پہلے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، ان کو بری صحبت سے بچائیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایسا پیار کریں، انہیں ایسی صحبت دیں کہ انہیں باہر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو، وہ آپ کو اپنا دوست سمجھیں، آپ سے اپنی ہر بات شیئر کریں، آپ سے اپنی باتیں کریں، وہ باہر لوگوں سے اپنی باتیں نہ کریں، ان سے مشورہ نہ کریں، بلکہ آپ سے مشورہ کریں۔ آپ باپ جلاد نہ بنیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ دوست بنیں،
اپنے بچوں سے فری ہو جائیں اور ان سے اپنے دل کی یہ بات کریں اور ان سے ان کی باتوں کو سنیں، تاکہ وہ کسی بری صحبت میں نہ بیٹھیں، کیونکہ دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہے والدین کا، جو انسان کا خیر خواہ ہے اور جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے ترقی میں جائے، مجھ سے بھی زیادہ معاشرے کے اندر عزت دار بنے اور معاشرے کے اندر لوگ انہیں مجھ سے بھی زیادہ مقام مرتبے کے ساتھ نوازیں۔ انسان کی شخصیت کو متاثر کر دیتی ہے وہ انسان جو اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، لیکن جب اس لت کے اندر یہ لت اسے لگ جاتی ہے، وہ نشہ چیزوں کا استعمال شروع کرتا ہے، پھر وہ چوریاں کرنی شروع کرتا ہے، کبھی باپ کے پیسے نکالتا ہے، کبھی ماں کے پیسے نکالتا ہے، کبھی گھر کی چیزیں فروخت کرتا ہے، چوری کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی پھر اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئیوں کے ہاتھ کٹ گئے، کئیوں کے بازو کٹ گئے، کئیوں کی ٹانگیں کٹ گئی، اس وجہ سے کہ وہ انجیکشن لگا رہے تھے تو وہ انجیکشن غلط لگ گئے اور وہ پوری کی پوری ٹانگ، وہ پورے کا پورا بازو کاٹنا پڑا۔ تو اس وقت سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ایکسپائری دوائی کھاتا ہو۔ آپ میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں تو وہاں سے جب ڈبی دوائی والی لیتے ہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے ڈیٹ پڑھتے ہیں کہ کہیں یہ ایکسپائر دوائی تو نہیں کی، اور یہ کنہوں نے لکھا ہوتا ہے؟ کمپنی والوں نے لکھا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات لکھی جاتی ہے کہ یہ دوائی اس ڈیٹ کے بعد مت کھائیے۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کھاتا۔ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر یہ بات لکھی ہوتی ہے اور اوپر تصویر بنی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر بندے کو الٹی آ جاتی ہے، لیکن انسان پھر بھی سگریٹ پی ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ دانتوں کے لیے کینسر ہے، اس کے باوجود ہم پیتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے پیتے جا رہے ہیں اور نسلیں پہ نسلیں پیتی جا رہی ہیں، مہنگی بھی ہوتی جا رہی ہیں پھر بھی خرید کے پیتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، ایک تو انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، انسان کو معاشرے کے اندر لوگ برا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے، جنت سے محروم انسان ہو جاتا ہے۔ تو اتنے نقصان ہونے کے باوجود پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی کہ اللہ کہتا ہے فَانْتَهُوا، رک جاؤ، اس سے بعد آ جاؤ، تو صحابہ نے کہا آج کے بعد ہم کبھی نہیں پی، تو انہوں نے اس کے بعد کبھی نہیں پیا، کبھی نہیں انہوں نے شراب استعمال کی۔ تو آپ آیات سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، فرامین اللہ کے رسول کے سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی استعمال کریں گے تو بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس بری لت سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔